النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه الترمذي أو كما قال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشمس کی جو دو مختصر آیات ہیں، آیت نمبر 9 اور 10، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یعنی کہ وہ مراد پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا کیا کیا؟ زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اپنے اس نفس کی جو ہے وہ مطلب حفاظت نہ کی. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اس وقت آپ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے جیتا جاگتا انسان جو موجود ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کے اندر یہ جان ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک روح ہے. یہ جان جو ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو جسد خاکی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ ابلیس کا قول ہے کہ مطلب اس نے کہا کہ اللہ تم نے مجھے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا. تو یہ جسد خاکی جو ہے، یہ ہمارا فزیکل باڈی، یہ جو میرا آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے. اور اس کے اندر روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے جب اس میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کو کیا کر دینا؟ سجدے میں آدم کے سامنے گر جانا. تو اللہ نے فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، لیکن سوائے ابلیس کے، وہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے نہیں کیا. بہرحال یہاں پر جو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کیا. تو یہ جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ جو انسانی جسم ہے اور اس کے اندر یہ جو روح ہے، ان دونوں کو ملا کر انسان اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس دنیا سے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا میں جب وفات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس جسم میں سے یہ روح کھینچ لی جاتی ہے. یہ روح کھینچ کر جو ہے یا تو یہ مقام علیین کی طرف یا پھر وہاں پہ جو مقام سجین ہے اس کی طرف چلی جاتی ہے. اور یہ جو جسم ہوتا ہے جس کو دوبارہ جو مٹی سے آیا تھا، اس کو دوبارہ مٹی میں جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ وہ دفن کر دیا جاتا ہے. البتہ عالم برزخ کیا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان پر وفات طاری ہوتی ہے، اس دنیا میں جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، تو اس دنیا میں موت کے بعد عالم الساعت کیا ہے؟ عالم الساعت جو کہ قیامت کی گھڑی ہے. اس قیامت کے دن جب کہ نفخۃ الاولیٰ نفخۃ الثانیہ، وہ جو سور میں پھونکا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ہر کسی کو اٹھایا جائے گا، اس دنیا میں انتقال کے بعد وہاں اس عالم الساعت کا جو معاملہ ہے، یہ کون سا عالم ہے؟ یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ یعنی کہ اس دنیا میں انتقال کرنے کے بعد قیامت تک جو انسان وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں. پھر عالم الساعہ ہے، وہاں پر قیامت ہے، وہاں پر تمام انسانوں کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. پھر وہاں پر میزان لگایا جائے گا. اس دنیا میں انسان نے جو وقت گزارا ہوگا اس پر جو ہے اس کو میزان میں اس کے اعمال کو تولا جائے گا. اگر نیکیاں جو ہے وہ پلڑے میں بھاری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی عیش کسب زندگی میں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کی اس دنیا میں لاپرواہیاں زیادہ ہوئی، دین سے دوری ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جو ہے وہ کہیں مطلب وہ کوتاہی کرتا ہوگا، تو پھر وہاں معاملہ جو ہے دوسری طرف جہنم کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن میں اور آپ ہم سب سرخرو ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اس کا جو کرم اور اس کا جو فضل ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. بہرحال آج کا جو عنوان ہے وہ اخلاقیات پر ہے، کہ یعنی کہ دنیا میں جو بہترین اخلاقیات ہیں اس کی تعلیم،
دین اسلام نے ہمیں کیا دی ہے، تو یہاں پر فرمایا قد افلح من زکاہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو میں نے شروع میں جو بات بتائی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کیا ہے جسم ہے اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو انسان اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس دنیا میں انسانی جسم پر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، حملہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے روح کی بھی کچھ بیماریاں ہیں۔ اس جسم کے ساتھ اس کو ہم کافی اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جسم کی، اس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں۔ اس جسم کو میں نے ڈھانپنا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر میں نے کوئی کپڑا لتا اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو جسم ہے اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو میں نے کھانا کھلانا ہے، مجھے شیلٹر چاہیے، یعنی کہ جو موسم کی شدت ہے، جو گرمی ہے یا سردی ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی گھر کوئی چھت چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ضروریات اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو روح ہے اندر، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس روح کی جو نیڈ ہیں اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ جیسے اس جسم کی غذا ہے اس کو ہم غذا پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ایک غذا ہے جو کہ ہم اس کو پرووائڈ نہ کریں تو روح بیچاری اندر کیا ہو جاتی ہے، وہ دب جاتی ہے، وہ اندر کی گھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے جسم کو کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اس کے کچھ سمٹمز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم میں کچھ بیماری ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم آ جائے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تکلیف ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ زخم ہے تو اس کا کوئی علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح سے روح جو ہے اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو بھی وہ بھی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جسم کی جو چوٹ ہے، جسم کی جو بیماری ہے، اس کے کچھ سمٹمز بھی ہوں گے، اس کی کچھ علامات بھی ہوں گے، لیکن روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بیماری سے اکثر و بیشتر انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ مطلب اس کی روح کو جو ہے کوئی بیماری لگ چکی ہے۔ بہرحال اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ میں نے ابھی جامع ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ اب یہ جو اخلاقیات ہیں وہ ہیں کیا؟ ایمان کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ایمان کی تکمیل والا، اس کا ایمان بڑا کامل ہوگا، اس کے اندر ایمان بڑا کامل ہوگا۔ ایک معروف معنی ہم جانتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے کہ جب میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، یعنی کہ بڑے جو ہے خلق، اس کے جو اخلاق ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ پر یہ تصویر آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک اسمائلنگ فیس والا ہوگا، یعنی کہ جس سے بھی ملتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، ہنس کر ملے گا۔ اخلاق اچھے ہونے کی ایک نشانی ایک اسمائلنگ فیس بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ملتا ہے اور اس کو اپنے چہرے سے جو ہے ایسا محسوس کراتا ہے کہ جس سے اس کو تسکین پہنچے، یعنی کہ مجھے کوئی شخص سلام کرے، آپ کو کوئی سلام کرے اور اپنے چہرے پر آپ مسکراہٹ لے آئیں تو یہ بھی اگلے کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہے۔ اگر مسکراہٹ نہیں ہوگی، جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، اگر آپ کے چہرے پر اس کے لیے کوئی ملاقات کے لیے آپ کے چہرے پر کوئی اسمائل یا کوئی ایسے اثرات نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یا تو میرے ساتھ کوئی غصہ ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو اخلاق کا جو معیار ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک اسمائلنگ فیس، وہ بھی اخلاق ہیں، لیکن صرف اخلاق یہی نہیں ہے کہ کسی کو مسکرا کر دیکھا جائے۔ ایک انسان کے اندر بہترین اخلاقیات پر اگر وہ جو ہے اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے ابدیت کا، کہ انسان کے بہترین اخلاق والا انسان وہ ہے جس کے اندر ابدیت جو ہے وہ اعلیٰ معیار کی ہو۔ ابدیت کیا ہے؟ کہ وہ عبد ہو، اس کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا رب نہ سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کے اندر کوئی اس کے اندر کوئی گھمنڈ اور اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ابدیت کے لیول پر رکھتا ہو کہ میں بندہ ہوں، ایک رب ہے اور اس کا جو ہے وہ متضاد کیا ہے، الفاظ اس کا اپوزٹ، ایک رب ہے جو پالن ہار ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اور ایک عبد ہے، اس کا بندہ ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے؟ وہ آتی ہے ابدیت، کہ انسان اپنی
ابدیت، اپنے بندے ہونے کا احساس رکھیں کہ وہ مالک ہے، وہ کل جہان کا مالک ہے، وہ کل کائنات کا جو ہے مالک ہے، وہ علی کل شیء علیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور میں اس کا ایک بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امانت اور ایفائے عہد، امانت داری انسان کے اندر ہو۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے، فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی فرمائی کہ جب بولے تو جھوٹ بولے گا، نمبر 2 کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تو ایمانداری، ایفائے عہد، امانت داری، یہ بھی انسان کے اخلاق میں سے جو ہے یہ بھی جھلکتی ہوئی ایک چیز ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارا معاملہ امانت داری کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا بھی ایک محدود تصور ہے کہ کسی نے آپ کے پاس آ کر 10,000 روپے رکھوا دیا کہ بھائی یہ میرے پیسے رکھ لیں، جب میں چاہوں اس کو مجھے دے دیں، تو وہ آپ نے حفاظت کی اور واپس دے دی۔ ہاں یہ بھی امانت ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک وائڈر کانسیپٹ دیکھیں بڑا، وہ کیا ہے کہ ہر شخص جس کے پاس جو کوئی عہدہ ہے، اس کے پاس جو کوئی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی اس کے پاس کیا ہے؟ وہ بھی امانت ہے۔ ایک شخص جو کہ خزانوں کا امیر ہے وہ بھی اس پر امانت دار ہے، اس سے بھی اس کی امانت کا جو ہے ان کا حساب لیا جائے گا۔ ایک شخص اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ نگران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جواب دہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ ایک جو حکمران ہے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم مسئول ہو کہ تمہارے اوپر تمہیں حکمرانی دی تھی، تمہیں اقتدار دیا تھا کہ بتاؤ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ایک مرد جو گھر کا حاکم ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کی ان کی تربیت کے معاملے میں تم نے کیا کیا، تمہارے پاس امانت دی ہے یہ معاملہ۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خادم جو ہے وہ بھی کیا ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے مال کے حساب، اس کے مالک کے مال کے حساب کا۔ آپ جانتے ہیں کہ مالک اکثر جو اپنا مال ہوتا ہے وہ اپنے خادمین کو دیتے ہیں کہ یہاں خرچ کرو، یہ کرو، کسی کو امانت دار بناتے ہیں تو اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ آج اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں دائرے کے اندر شامل ہیں، امانت داری اور ایفائے عہد۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ باطنی بیماریاں جو ہیں یہ بھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ دیکھیے انسان جب اپنے اندر حسد پال لیتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسد نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، حسد نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان بڑی نیکیاں کما رہا ہوتا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر، لیکن دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پال کے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ حسد کیا ہے؟ کہ حسد یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کسی نعمت پر اللہ نے جو اس کو دی ہوئی ہے اس نعمت پر اس کے لیے دل میں کیا ہے؟ کوئی کڑر رکھنا، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بھائی پر اگر انسان کوئی نعمت دیکھتے کہ اللہ نے اس پر کوئی نعمت دی ہے تو اس پر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے یہ نعمت دی ہے، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرما۔ اور پھر اگر وہ نعمت آپ کے پاس نہیں تو پھر کیا کرے انسان؟ اس حوالے سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر تو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ نعمت میرے لیے بھی اچھی ہے تو مجھے دے دے۔ اصل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا نہیں مانگتے، ہم دعا نہیں مانگتے، ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہے مانگنا، عاجزی اختیار کرنا، کسی سے طلب کرنا، لیکن ہم دعا کے بدلے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم حکم، ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے کو یہ دے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو، یہ تو حدیث پاک ہے کہ اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو۔ اور جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے مانگے؟
انسان اس دنیا کی کوئی نعمت مانگے تو کیا کہے کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو سمجھتا ہے میرے ایمان. استخارے کی دعا آپ سب حضرات پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ. استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے تیری قدرت کے حوالے سے سوال کرتا ہوں. اللہ کیا ان کنت تعلم ان ھذا الامر اس کام کے اندر جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر اس کے اندر میری دنیا کا میرا عاقبت کے لحاظ سے آخرت کا اگر میرے لیے خیر ہے تو اللہ تجھے میرا مقدر بنا دے. اور اسی طرح اس کا اگلا حصہ کیا ہے استخارے کی دعا کا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے تیرے تو علم میں ہے اگر یہ کام جو میں طلب کر رہا ہوں اللہ اگر یہ کیا ہے شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اللہ اگر اس کے اندر شر ہے میرے لیے اس دنیا میری عاقبت کے لحاظ سے اس کام کے میری معاش کے لحاظ سے تو پھر کیا ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے. تو کیا ہے جب بھی اللہ سے مانگیے تو کس طرح سے مانگیے کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے عطا کر دے. بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں نعمتیں مانگتے ہیں لیکن اس یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بعد انسان پر ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. اس دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں ان نعمتوں کے ساتھ آزمائشیں بھی جڑی ہوئی ہیں. اللہ نے اچھی آسائش دی ہوئی ہے اس دنیا میں کوئی مطلب مالی طور پر اچھی سہولتیں دی ہوئی ہیں گاڑی دی ہوئی ہے اچھی سواری دی ہوئی ہے. ابھی سواری بھی آزمائش بن جاتی ہے. بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیے کس طرح سے آزمائش بنے ہوئے لوگوں کے لیے. گھروں کے اندر جھگڑے ہیں سوال لکھ لکھ کر خواتین جو ہے بیٹی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سارا دن باہر رہتے اور گھر آتے تو سارا دن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں موبائل کے اندر بزی رہتے ہیں. بچوں کے لیے وقت نہیں ہے ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے. تو مطلب ہم جب مانگتے ہیں کہ بھائی چلو سیٹ کر دیں کرنا اللہ نے دے گی یہ نعمت اگر تو اللہ نے اگر اس کے اندر خیر ہے تو اللہ کو مجھے عطا فرما اور ہر طرح کی شر سے اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حسد نہ کیا جائے. حسد جو ہے یہ باطنی بیماری ہے یہ انسان کے اخلاق میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنے گھر اہل و عیال کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق کہاں پر جا رہے ہیں. اسی طرح سے حسد کے بعد ایک چیز آتی ہے غیبت. کیا غیبت جس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا قرآن مجید میں اس کو کہا گیا کہ مطلب غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. سورۃ الحجرات میں پڑھا ہے مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ مثال کیا بنتی ہے غیبت کی. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے. یعنی کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات ایسی برائی بیان کرنا جو اس وقت وہ موجود نہ ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے کیا جائے. اور غیبت دیکھیں یہ تو آج کل ہمارا عام مشغلہ ہے. دو لوگ جب بھی بیٹھیں گے کسی تیسرے کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے اس کا میں جانتا ہوں میں یہ ہے وہ ہے. صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ غیبت نہ کریں. سورۃ الحجرات میں بھی آئے کہ غیبت نہ کرو کہ کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے بات نہ کرو. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر جو بات میں اس کے بارے میں کر رہا ہوں اس شخص کے بارے میں اگر واقعہ وہ کام وہ کرتا ہے اس کے اندر وہ معاملہ ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے یہی تو غیبت ہے. اگر وہ کام وہ کرتا نہیں اس کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے پھر تو یہ اس کے اوپر بہتان ہوگا یہ تو پھر اس کے اوپر تہمت ہوگی اس کا اور بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ اگر اس کے اندر ہے ایک موقع پر ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا اس میں مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ بات غیبت ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے سامنے نہ کر سکے. یعنی کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے سامنے نہ کر سکے ہم پیٹھ پیچھے میں کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ بات کرنا غیبت جب دو لوگ آپس میں کسی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ زبان کی جو ہے وہ کیا لیے جاتے ہیں چسکے لیے جاتے ہیں. جبکہ قرآن میں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو وقولوا قولا سدیدا اور کیا کرو بات کیا کرو سیدھی سیدھی بات کیا کرو اس زبان کا درست استعمال کیا کرو کسی کی غیبت مت کیا کرو. تو غیبت جو ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے. یہ انسان کے اخلاق کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. اب یہ غیبت کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنا. یعنی کہ اگر ایسی بات ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا تھا ہم نے کہا کہ بھائی کون سی بات پھر کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات کرو کسی کے بارے میں اگر وہ موجود نہ ہو کہ اگر وہ موجود ہو تو تب بھی تم اس کے منہ پر وہ بات کر سکتے ہو.
तो वो गीबत नहीं होगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी बात कि जरा देखो इधर उधर, और हमारे एक और उस्ताद साहब ने उन्होंने कहा कि गीबत क्या है, उन्होंने कहा गीबत वो है कि जिस बात को करने से पहले, ये जरा मुझे देखिएगा, जिस बात को करने से पहले तुम्हें यूं करना पड़े। कोई देता तो नहीं क्या, ये गीबत है। यानी कि अगर बात सीधी है और सही मतलब वो है, तो अगर उसके मुंह पर भी कर सकते हो तो फिर करो। ये क्या कि भाई वो देख ना रहे और वो आ गया तो उसके मुंह पर वो बात नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगी, इंसान के अंदर मुनाफिकत हो जाएगी, ठीक है। तो किसी के पीठ पीछे बात करने के हवाले से मना किया गया। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि गीबत जो है गीबत नहीं है, बल्कि किसी के बारे में कोई डिस्कस करना, जबकि वो मौजूद ना हो, तो अपने भाई को किसी को नफा देना हो अगर, यानी कि अगर कोई मशवरा मांगे किसी के बारे में, तो वहां पर अगर आप उसको बता दें, किसी के रिश्ते का मामला है, आपके हमसाये में जो है वो कोई रिश्ता, किसी ने पैगाम निकाह भिजवाया है और वो जो है वो आपके हमसाये हैं, वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बच्ची के लिए यहाँ से रिश्ते का पैगाम आया है, हमारी जिंदगी का मामला है बच्ची का, तो बताइए इनके बारे में क्या है। आप जो जानते हैं वहां उलमा कहते हैं बता दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप छुपाया आप किसी लोग के पीछे क्यों बताओ, ये बता सकते हैं, आप बस इतना कर सकते हैं। दो लोग आपस में कोई मुआहिदा कर रहे हैं, आप उस शख्स को जानते हैं, कोई आके कहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं इसके साथ कोई कारोबारी डील करने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप उसको जानते हैं तो उसके बारे में कोई ऐसा वैसा, तब उसे बता दें कि भाई बस मुझसे ज्यादा ना पूछो, आप एहतियात कर लें, ये चीजें जरा देख लें, बाकी जो भी है वो आप अपना मामला देख लें। तो उस मौके पर जो है वो कुछ बात कर लेना अपने भाई के लिए, यहाँ तक तो जायज है। लेकिन ये जो आजकल हमारे यहाँ गॉसिप्स की जाती है, या आजकल हमारे यहाँ टेबल भरी होती है शादी ब्याह के मौके पर और बैठ के डिस्कस किए जा रहे होते हैं कि वो फलाना ही करेगा, फिर फलाना, ये सारा कुछ क्या है, ये टेबल, ये भी इंसान की अखलाकियात को बिगाड़ देता है। इसके बाद जो है हया, क्या चीज आती है जी, इंसान के अखलाक के अंदर हया। हया का उल्ट, इसका उलट इसका क्या है, इसका मुतजाद इसका लफ्ज क्या है, वो है बेहयाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू हया ना करे तो जो जी में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ईमान और हया ये दोनों पैरेलल, ये साथ साथ होते हैं। अगर इनमें से एक उठ जाए तो दूसरा भी उठ जाता है। अगर इंसान में से हया उठ जाए तो उसका ईमान भी उससे चला जाता है, और अगर इंसान के पास ईमान ना हो तो हया भी नहीं होती। ये पैरेलल चलते हैं, ईमान और हया। आज देख लें, एक तो बेहयाई का मामला आप देख लें हमारे यहाँ माशरे में किस कदर फैला हुआ। आप अपना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इधर उधर के सारा देख लें, क्या चल रहा है इसके ऊपर सारा दिन। ये मोबाइल के ऊपर कौन सी वीडियो सारा दिन शेयर की जा रही है, ये टिकटॉक क्या है, ये क्या हो रहा है इसके ऊपर, ये सोशल मीडिया पर, ये व्हाट्सएप पर, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अल्लाह माफ फरमाए, मुसलमानों की बच्चियां वो नंगे सर होकर और क्या क्या हरकतें, मैं यहाँ पर इस मिंबर महाराज के एहतराम के जेबे में कह नहीं सकता कि क्या कुछ जो है यहाँ पर हो रहा है। अलमान अलफीस बेहयाई फैल चुकी पूरे माशरे के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे अंदर बेहयाई फैल जाए तो उसके बाद फिर तुम देखोगे कि तुम में से है, तुम पे ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो फूट पड़ेगी जिनका नाम तुमसे पिछलों ने ना सुना होगा। ऐसी ऐसी नई बीमारियां तुम्हारे अंदर फूट पड़ेगी। और ये बेहयाई का जब लफ्ज आता है तो हमें ऐसे लगता है कि ये सिर्फ क्या कौन है, ये सिर्फ औरतों के साथ रिलेटेड एक बात है। हया औरत का भी वस्फ है, एक मोमिना का, एक मोमिन औरत का भी वस्फ है हया, और एक मोमिन मर्द का भी वस्फ है हया। एक मर्द भी बेहया हो सकता है। आप देखते नहीं ये लड़के सारा दिन क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कौन कौन सी सेल्फी और कौन कौन से डांस बना रहे हैं, ट्रेंड चल निकला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल लानत फरमाता है ऐसे मर्द पर जो औरत जैसी शक्लें बनाए और ऐसी औरत पर जो मर्द जैसी हालूलिया अपनाए। आज आप देख लें लड़के क्या कर रहे हैं, वो औरतों की हरकतें कर रहे हैं, दुपट्टे पहनकर वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी से देख रहे हैं, कोई हया का कोई मामला नहीं है। वो जिसको कहा ना शायद है कि गई तैमूर के घर से, नाम जो था क्या मुझे याद नहीं आ रहा था, जिसका नाम आया गई, मैं मतलब उसके घर से उठ गई, अब खत्म हो गई हया हमारे अंदर से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां पैदा करता है, ये इंसान के अखलाक को बिगाड़ के रख देते हैं। और इंसान जब माशरे के अंदर बेहयाई फैल जाए तो फिर वो पूरा का पूरा माशरा जो है वो क्या है, वो खराब हो जाता है। और उसके बाद देखिए कि अखलाकियात के अंदर जो चीज आती है वो है सिला रहमी। सिला रहमी क्या है, वल अरहाम, जिसको कुरान मजीद में कहा गया ना सूरह निसा की आयत नंबर 1, वल अरहाम, और सिला रहमी क्या करो, करीबी रिश्तेदारों से जुड़ कर रहा करो। आप देखिए कि ये जो हुकूक के वालिदैन है और ये जो सिला रहमी है,
انسانی معاشرہ یہ جو اس وقت لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی دیکھی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاندان ہے، وہ ایک گھر ہے۔ وہ جو ایک گھر ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے؟ خاندان وہ ایک عورت اور مرد کے نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ پہلے تو اس نکاح کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی۔ آپ دیکھتے ہیں پورا وہاں سے جو ہوا ہوتی ہے نا یورپ سے، وہاں سے جو مغرب سے ہوا آتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں اس کو اپلائی کرو اپنے اوپر۔ وہاں تو نظام، خاندانی نظام جو ہے وہ بگڑ چکا۔ ان کی صرف ٹیکنالوجی مت دیکھیے، ان کی ٹیکنالوجی مت دیکھیے صرف کہ وہ دنیا میں کس قدر آگے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ریسرچ کیا، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، باقی جہاں تک حیا کے معاملات ہیں اور جہاں تک خاندانی معاملات ہیں، جہاں پر صلہ رحمی کا معاملہ ہے اور خاندانی نظام ہے، والدین کے حقوق ہے، جا کر دیکھیے انتہائی بدترین سطح پر جو ہے اس وقت وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ LGBTQ کے نام سے دنیا نے، پوری دنیا کی عالمی جو مطلب جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ مطلب یہ جو ہومو سیکشولیٹی، یہ جو ہم جنس پرستی ہے، مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت کے ساتھ کرے، رہنا چاہتے ہیں تو رہے۔ بے حیائی کا معاملہ دیکھنے کہاں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا عورت آزاد ہے، جو کچھ مرضی کرے، جیسے مرضی کرے، جیسے مرضی جیے، جیسے مرضی اٹھے، جیسے مرضی بیٹھے، ان کے نام کوئی شرم حیا، کوئی پردہ نہیں رہ گیا۔ اسی طرح سے وہ کہاں تک پہنچے؟ وہ ہم تک یہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ کس ٹول کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں؟ زیادہ سب سے بڑا ٹول یہ سوشل میڈیا کا ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اس کے ذریعے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مرغوب ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے مطلب ہمارے معاشرتی اقدار کس طرح سے بدل رہے ہیں۔ ہمارے معاشرتی معاملات تھے کیا جب میں اتنا سا تھا؟ اس وقت ہمارے گھروں کے کیا ماحول تھے اور آج کیا ماحول ہو گئے؟ اور اس کو بدلنے کے اندر ہم نے سب سے بڑا کام کس چیز کا دیا کہ بہرحال اس وقت لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، آج ہم پڑھے لکھے ہو گئے، آج ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے، ہے جی؟ یہ معاملہ ہے۔ دنیاوی تعلیم کے کوئی خلاف نہیں ہے، میں نے خود تعلیم حاصل کی، میرے بچے تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، بچوں کو تعلیم دیں، لیکن وہ تعلیم جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو، جس کے نتیجے میں بچے جو ہے وہ شادی کے خلاف ہو جائیں، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ حدیث کے منکر ہو جائیں، ایسی تعلیمی دستگاہیں کیا کر رہی ہیں آپ کے یہاں؟ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ تعلیمی دستگاہ، ابھی دیکھا نہیں کہ کون سا پرچہ چھپا ہے جی کانسیپٹ کے اندر؟ تو سب کے نام سامنے ہے نا، نام کیوں نہ لیا جائے؟ انگلش لٹریچر کے پرچے کے اندر مطلب انجینئرنگ کا جو انگلش کا پرچہ تھا اس کے اندر سوال دے کے انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا کیا ہے، اس کے بعد اس پروفیسر کو برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیوں کر رہے ہو؟ کئی سو بچوں نے، جوان نے، یونیورسٹی نے وہ پیپر حل کیا ہے، اس پیپر کا ذرا سا اس کا پڑھے تو صحیح، انہوں نے کہا 300 الفاظ کا مضمون لکھے انگریزی کے اندر۔ مضمون کیا تھا؟ ٹاپک کیا لکھنا تھا کہ سگے بہن بھائی ایک جگہ آؤٹنگ میں جاتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ بدکاری ہوتی ہے۔ اس پہ لکھیں اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے، یہ آپ کی کس خداداد پاکستان، ملک خداداد پاکستان کے جامعات کے اندر بچے جو ہے وہ شائع کیے جا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ نے خود دیکھا یہ پچھلے ہفتے میں دسمبر میں ہوا تھا یہ پیپر، وہ کھول دیا ایک بچی نے، اس نے کہا یہ پرچہ ہوا ہے، یہ دیا گیا ہمیں، یہ لکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی کے معاملات ہیں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ حفاظت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہ جڑ جائیں، جب تک کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیں، جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، ورنہ یہ سیلاب چل پڑا ہے۔ نوجوانوں کو معلوم نہیں، وہ اقبال نے کیا کہا تھا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی دیکھا بھی ہے کہ عصمت رفتہ کیا تھی؟ آج صرف نوجوان شادی بیاہ پر ناچ گانے کی ویڈیو وائرل، یہ بے حیائی کے اوپر میں ساری بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہیں پر آپ کے یہاں ایک لڑکی نے جو ہے وہ شادی پر ڈانس کیا اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی؟ مسلمان کی بچی حیادار ہونی چاہیے، اور کروڑوں روپے اس کو مل گئے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقیوں کی بچیاں کیا کریں گی؟ یہی طریقہ ہے پاپولر ہونے کا۔ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اس نوجوان جو نسل ہے اس کی فکر کس کو ہے؟ آج تعلیم تو دلا رہے ہیں ہم جامعات کے اندر، بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر دلوائیے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو علم الاسماء ہے، یہ جو دنیا کا علم ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی جڑی ہوئی ہے، دلوائیے یہ تعلیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ کیا ہم معاملات کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی دین کی تعلیم کب دلوائیں گے ہم ان کو بچوں کو؟ اگر وہ تعلیم نہیں ہوگی تو ان کے شب و روز کیسے گزریں گے؟ ایسے ہی گزر رہے ہیں جیسے ہی گزر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو. آج ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، بچے موبائل کے اندر کیا کر رہے ہیں، بچوں کے کوئی معاملات نہیں ہیں. تو سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اس جمعے سے لے کر اگلا جمعہ آنے والا جو ہوگا، اس کے درمیان وہ دجال اور دجالی فتنوں سے اللہ کی حفاظت فرمائے گا. کیا ہم یہ تعلیم دیتے ہیں؟ کیا ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. میرا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے اخلاق؟ وہ اخلاق جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کی تعلیم دی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کامل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بن کر دکھایا. وہ اخلاقیات جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، ویسے اخلاقیات آج ہمیں اپنانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا